बलोच कौम रूह ज़मीन पर अचानक वारिद होने वाली कोई नई कौम नहीं, बल्कि आज से सैकड़ों साल पहले लिखी जाने वाली किताबों में इनका जिक्र मिलता है। बलोच अपने रहन सहन, लिबास और तहजीब व सकाफत में अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अक़वाम से बहुत मुख्तलिफ हैं। 1873 में रॉलिंसन अपनी किताब में लिखते हैं कि लफ्ज़ बलोच एक बेबीलोनियन यानी बाबुली बादशाह का नाम था। डेम्स 1904 में लिखते हैं कि लफ्ज़ बलोच के मायने हैं ताजे खुरूस, जो 6वीं सदी में बलोच सिपाहियों का लोगो था। जबकि हर्सफेल्ड ने 1908 में अपनी किताब में लिखा कि बलोच के मायने ऊंचा बोलने के हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लफ्ज़ बलोच 2 अल्फाजों का मजमुआ है जो संस्कृत के हैं, बल और ओज। बल के मायने हैं ताकत और ओज के मायने हैं आला, यानी आला ताकत वाले लोग। 10वीं सदी में फारसी अदब के मायानाज शायर अबू अल कासिम फिरदौसी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ताजे खुरूस बलोच सिपाहियों का कौमी लोगो था। हिंदुस्तान की तारीख में बलोचों का जिक्र कुछ यूं आता है कि हिंदुस्तान के बादशाह नागा बाता ने एक ताकतवर फौज के हमले को नाकाम बनाया था। इस फौज का नाम वलाचा मलिचास लिखा गया है। हिंदुस्तान के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बंदरकर के मुताबिक वलाचा मलिचास के मायने हैं खारिजी बलोच। यहाँ जिस फौज का जिक्र है वो बनु उमैया की फौज थी और सिंध फतह करके आई थी। जी हाँ, ये मोहम्मद बिन कासिम की फौज थी जिनका ताल्लुक हल्ब से था। आज भी मकरान कोस्टल हाईवे और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इन शोदा की कब्रें मौजूद हैं, और इन कब्रों में बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जिनमें बलोची नाम दर्ज हैं। ज्यादातर ये कहा जाता है कि बलोच कौम का ताल्लुक हल्ब से है, जो कि शाम में है, और ये अरबों की औलाद में से हैं। आज भी एक बड़ी तादाद बलोचों की हल्ब में आबाद है, लेकिन इसके तारीखी शवाहिद नहीं मिलते कि बलोच कौम अरबों की औलाद में से है, और ना ही बलोचों की रिवायात, तहजीब व सकाफत और जुबान अरबों से मुशाबियत रखते हैं। लेकिन इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि बलोच कौम का ताल्लुक कैस्पियन सी यानी बहरे गीलान के मशरकी और जुनूब मशरकी इलाके से है। दुनिया अदब की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर किताबों में से एक किताब शाहनामा फिरदौसी है। 10वीं सदी में लिखी जाने वाली इस किताब में बलोच कौम का जिक्र है। इस किताब को बुक ऑफ किंग्स यानी बादशाहों की किताब कहा जाता है। इस किताब में लिखा है कि बलोचों का ताल्लुक ईरान के शुमाली इलाके से है। तेहरान भी ईरान के शुमाल में और कैस्पियन सी के जुनूब मशरिक में है। ईरान का सबसे ऊंचा पहाड़ भी तेहरान में है, जिसका नाम कुह अल-बुर्ज है। बलोची में बुर्ज के मायने हैं ऊंचा, जबकि लफ्ज़ बुर्ज फारसी में मौजूद नहीं। फारसी में ऊंची चीज़ के लिए लफ्ज़ बुलंद इस्तेमाल होता है। 7वीं सदी में जब अरबों ने ईरान में अपनी हुकूमत कायम की तो उन्होंने लफ्ज़ बुर्ज के साथ अल का भी इजाफा कर दिया। इसके अलावा ईरान में एक बहुत बड़ा सहरा है जिसे दश्त लुट कहा जाता है। लफ्ज़ लुट भी फारसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं, और बलोची में लुट का मतलब है बहुत बड़ा। ईरान के शुमाल में एक जंगल भी पाया जाता है जिसका नाम है तुस्किस्तान। इस जंगल में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जो नोकीले कांटों से भरा होता है। इस दरख्त का नाम तुस्क है, लेकिन लफ्ज़ तुस्क भी फारसी जुबान में नहीं मिलता, जबकि बलोची में तुस्क का मतलब है नोकीला। इसी तरह अलवंड नामी एक पहाड़ भी ईरान में मौजूद है, और इस पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े या हिस्से हैं। इन टुकड़ों या हिस्सों को आप इन तस्वीर में वाज़े तौर पर देख सकते हैं। बलोची में वंड हिस्से को कहते हैं, जबकि ये लफ्ज़ ईरान की किसी दूसरी जुबान में मौजूद नहीं।
پاکستان میں ہر جگہ ایک ترکش ڈرامے کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ اس ڈرامے نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ارطغرل غازی نامی یہ ڈرامہ ترکی سے بھی زیادہ پاکستان میں مقبول ہو گیا ہے۔ اس ڈرامے کا ایک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ صرف 15 روز میں یوٹیوب پر 10 لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو گئے۔ ترکی میں اس ڈرامے کی پہلی قسط کو 5 سالوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ بار دیکھا گیا ہے، جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس ڈرامے کے پاکستانی یوٹیوب چینل پر پہلی قسط کو صرف 3 ہفتوں میں 2.5 کروڑ سے زائد بار دیکھا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں مختلف جگہ بلوچی ثقافت کو عیاں کیا گیا ہے اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کائی قبیلے میں بھی بلوچ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ حلب میں بھی بلوچوں کو دکھایا گیا ہے۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں سے اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ بلوچ سینکڑوں سال پہلے حلب میں رہتے تھے۔ آج بھی بلوچوں کی ایک بڑی تعداد وہاں آباد ہے۔ چند سال پہلے کی جانے والی مردم شماری کے مطابق ترکمنستان میں بلوچوں کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے، جو کہیں سے ہجرت کر کے نہیں گئے بلکہ وہاں کے آبائی لوگ ہیں۔ ترکمنستان بھی کیسپین سی کے ساحل پر ہے۔ واضح رہے کہ کیسپین سی ایک سمندر نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا جھیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائی قبیلے کا تعلق کہاں سے تھا؟ ارطغرل غازی کا تعلق اہلت سے تھا، جو کہ کیسپین سی کے مشرق میں ہے۔ یہی ان کی جائے پیدائش بھی ہے۔ سیزن 2 میں مختلف اقساط میں اہلت کا ذکر آتا ہے۔ کائی قبیلے نے وین نامی جھیل اور کیسپین سی کے درمیان مختلف علاقوں میں ہجرت کی، اور اس بات کے تاریخی شواہد موجود ہیں کہ بلوچوں کا تعلق کیسپین سی کے مشرقی علاقے سے تھا۔ نصیر دشتی اپنی کتاب دی بلوچ اینڈ بلوچستان میں لکھتے ہیں کہ بلوچوں کا پرانا نام بالاچک تھا، جو بالاشگان کے رہنے والے تھے۔ بالاشگان بھی کیسپین سی کے مشرق اور وین جھیل کے درمیانی علاقے کا پرانا نام تھا، جیسا کہ آپ اس پرانے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس علاقے کا کچھ حصہ ترکی اور کچھ حصہ آذربائیجان میں پڑتا ہے۔ یعنی ارطغرل قبیلے کا جس خطے سے تعلق تھا اس کا پرانا نام بالاشگان تھا۔ جب بلوچوں نے ایران کی طرف ہجرت کی تو فارسیوں نے انہیں بالاچ کا نام دیا، جو بعد میں تبدیل ہو کر بلوچ ہو گیا۔ اس کے علاوہ عربوں نے انہیں بلوش کہا۔ آج بھی عرب انہیں البلوشی کہتے ہیں۔ آج بھی بلوچوں میں بالاچ نام بہت عام ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم میں بالاچکی یا بالاچک لفظ آج بھی بلوچ قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایران کے مغربی علاقوں سے لے کر ترکمنستان تک اور ترکمنستان سے لے کر وین جھیل تک آج بھی لاکھوں بلوچ رہتے ہیں، جو کہیں سے ہجرت کر کے نہیں گئے بلکہ وہاں سینکڑوں سال سے آباد ہیں۔ ایران کی قدیم سلطنت دنیا میں سپر پاور کا درجہ رکھتی تھی۔ ایرانی تاریخ کے 8 بڑے سلطنتوں میں سے ایک سلطنت کا نام پیرتین امپائر ہے، جسے فارسی میں اشکانین یعنی اشکانیوں کی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 250 قبل از مسیح کے دور میں قائم تھی۔ بہت قدیم ہونے کی وجہ سے اس سلطنت کے بارے میں بہت کم معلومات میسر ہیں۔ بلوچی لباس میں اگر ہم سب سے منفرد جز کی بات کریں تو وہ 3 ہیں، ایک بلوچی شلوار، دوسرا پندول اور تیسرا بلوچی چوٹ۔ اگر ہم اشکانی سلطنت کے آثار قدیمہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ تینوں چیزیں واضح نظر آتی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مجسمے عام لوگوں کا نہیں بلکہ شاہی خاندان کے افراد کا بنایا جاتا تھا۔ اگر آپ اس مجسمے کو دیکھیں تو پندول واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ مختلف مجسموں میں شاہی خاندان کو بڑی شلواریں پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ شامی نام کا مجسمہ ہے جسے ایران کے قومی عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ ایران میں یہ بحث کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ اشکانی سلطنت بلوچوں کی تھی یا نہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اشکانیوں کے لباس سے قریب ترین مشابہت بلوچوں کے لباس کی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اشکانی نام سے ملتا جلتا لفظ آسکانی نامی قبیلہ آج بھی بلوچوں میں ہے۔ پارتھین امپائر یعنی اشکانیان کے بعد ایران میں ایک اور بادشاہ گزرے جن کا نام بالاچ تھا۔ مشرق اور مغرب میں لکھی جانے والی مختلف تاریخ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ بلوچ سپاہیوں کے ہیلمٹ پہ تاج خروس کا نشان ہوتا تھا۔ یہ ایران کے بادشاہ بالاچ کے زمانے کا ایک سکہ ہے جس پہ بالاچ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو بادشاہ کے تاج پر تاج خروس کا نشان دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں چے نہ ہونے کی وجہ سے چے کی جگہ شین کا استعمال ہوتا ہے۔ جب عربوں نے ایران کی تاریخ لکھی تو انہوں نے بالاچ کی جگہ بالاش لکھا۔ 10ویں صدی میں پیدا ہونے والے ایران کے قومی شاعر، فارسی ادب کی تاریخ کے سب سے عظیم شاعر، دنیا ادب کی سب سے عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب شاہنامہ یعنی بادشاہوں کی کتاب کے مصنف ابو القاسم فردوسی کے بلوچ قوم پہ لکھے جانے والے ان اشعار کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ سپاہش زگردان کوچ و بلوچ، سگالید جنگ و بر آورد و خوچ، کسی در جہان پشت شان ندید، برہن یک انگشت شان ندید۔ ان اشعار کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: ہر آن دشمن سے لڑنے کو مرنے کو رہتی تھی تیار، وہ دلیر فوج بلوچ جس کا خالی جاتا تھا نہ کوئی وار، بے باک اتنی کہ عدو نہ دیکھ سکے کبھی اس کی پشت، پرحجاب ایسی کہ آتی نہ تھی نظر ایک بھی انگشت۔